اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، عرصہ دراز تک ہم نے کوئی ویلاگ تیار نہیں کیا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ہمارے انٹلیکچوئل کی ٹیم نے خاموشی میں ہی بہتی تصور کی، لیکن میں چپ رہوں تو مجھے مارتا ہے میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ یقیناً یہ رعایا بادشاہ کو قتل کر دے گی، مسلسل جبر سے اسلم دلوں سے خوف جاتے ہیں۔ اور پھر بے وقار آزادی ہم غریب ملکوں کی سر پہ تاج رکھتے ہیں، بیڑیاں ہیں پاؤں میں۔ ہم عرصہ دراز تک یہ تمام دیکھتے رہے، لیکن ضروری تو نہیں کہ تمام قوم اور تمام باشعور لوگ تیموری بن جائیں۔ حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ اب اس حد تک ہم پہنچ گئے کہ ہمارے ارد گرد سفید پوش لوگ غربت کی سطح سے اتنے نیچے چلے گئے کہ اب لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ ضمیر فروشی اور ضمیروں کے سودے کے ساتھ ساتھ جسموں کے سودے بھی نظر آ رہے ہیں۔ غربت ایک ایسی مکروہ چیز ہے کہ ایک خاص حد تک تو یہ پیغمبری ہے، اور اس حد سے نیچے چلے جانا پھر بے غیرتی کی حدوں کو چھونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس حد کو قائم رکھنا سلطنت کا، حکومت کا، حکمرانوں کا کام ہوا کرتا ہے، اور یہی حکومت کا جواز ہوتا ہے۔ اسی کے لیے لوگ اپنا پیٹ کاٹ کر ٹیکس، چندے، جرمانے اور دیگر مدعات میں بل پے کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حالت اب یہ ہو چکی ہے کہ لوگ جو بنیادی سواری ہے اس کے لیے، جس میں بچوں نے اسکول جانا ہے، کام پہ جانا ہے، بیمار کو لے کے جانا ہے، اب وہ تمام افورڈیبل نہیں رہی۔ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، امپورٹس نہ ہونے کی وجہ سے، کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے بے دخلیاں کی جا رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی نے اوپر سے اور مار دیا ہے۔ اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ اس بے روزگاری اور اس غربت کے بعد چھوٹی چھوٹی وارداتیں ہوں گی، چوریاں ہوں گی، پھر جرائم ہوں گے، پھر بیماریاں ہوں گی، بلڈ پریشر ہوگا، ہارٹ اٹیک ہوں گے، اور ان بیماریوں کے ساتھ ساتھ منشیات کا استعمال ہوگا۔ منشیات کے علاوہ چھوٹے جرائم کے ساتھ ساتھ قتل اور ڈکیتیاں بھی ہوں گی، جسموں کے سودے ہوں گے، ضمیر فروشوں کے ساتھ ساتھ جسم فروشی ہوگی، بد کرداری عام ہو جائے گی، اور اس کا ادراک شاید نہیں ہو رہا۔ ہم اس لحاظ سے تہی دامن ہو چکے ہیں۔ اس دور میں قائد اعظم تو دور کی بات، قائد اعظم کا پیروکار کوئی نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ پیر پگھاڑا کوئی نہیں، نواب زادہ نصر اللہ خان کوئی نہیں، عبدالستار نیازی نہیں ہے، اور شاہ احمد نورانی نہیں ہے، مفتی محمود نہیں ہے، میر باز خان مزاری نہیں ہے، اور بیوروکریسی میں رویداد خان نہیں ہے، اسحاق خان نہیں ہے۔ اب اس قحط الرجال میں ہم پھنس گئے ہیں۔ جہاں تک ملکی اور قومی قیادت کا تعلق ہے، اداروں کا تعلق ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بعض اڑ گئی چھڑ کے آلنے انو تے کگی باغ دے وچ پردان ہو گئی، وس پہ گئی فارسی بدھواں دے، پیر بخشا ہوں گل ویران ہو گئی۔ ایک وقت تھا قیام پاکستان کے بعد ہماری بیوروکریسی انتہائی محب وطن اور جذبہ خدمت سے سرشار ہوا کرتی تھی۔ رشوت نام نہیں تھا، کرپشن کا تصور نہیں کیا جاتا تھا، نوکری عبادت سمجھ کے کی جاتی تھی۔ یہی حال سیاستدانوں کا تھا۔ اس شہر میں سب سے بڑی مثال خواجہ محمد صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ انہوں نے پورے سیالکوٹ میں مہاجرین کو الاٹمنٹیں کی ہیں، خود وہی 5-7 مرلے کے مکان میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ وہ پورے شہر کو اپنے عزیز و اقارب میں الاٹ کر سکتے تھے، بانٹ سکتے تھے، لیکن نہیں، ان کا معیار پاکستان سے محبت تھی، کیونکہ
انہوں نے اس دھرتی کو، اس آزادی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے اور جھیلا ہے۔ یہ ارض پاک، یہ دھرتی ماں، یہ خطہ پاک آسانی سے نہیں ملا ہوا۔ اس کی بنیادوں میں لاکھوں انسانوں کا خون ہے، قربانیاں ہیں، شہادتیں ہیں۔ بیٹیوں نے سہاگ لٹوائے، ماؤں نے جگر گوشے نیزوں پہ تلوائے، اور ماؤں کے ساتھ ساتھ جوان بچے قربان کیے۔ دریا خون سے سرخ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کو، ہمیں آزادی ملی، ہمارے بزرگوں نے یہ ہمیں تحفہ دیا۔ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج کسی ادارے پر اور کسی قیادت پر کوئی متفق نہیں۔ یہ بدقسمتی کی انتہا ہے کہ کوئی ادارہ دوسرے ادارے پر متفق نہیں۔ ایک دوسرے کی ویڈیو اور گندی فلمیں چلائی جا رہی ہیں۔ جہاں تعلق رکھنا ہو وہاں خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، جہاں تعلق توڑنا ہو، ملک توڑنا ہو تو عیب بیان کیے جاتے ہیں۔ ہم عیب بیان کر رہے ہیں جو اس چیز کی نشاندہی ہے کہ ہم ملک اور تعلق توڑنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کوئی ادارہ ایسا نہیں جس پر عوام کو اعتماد ہو، اور کوئی قیادت ایسی نہیں جو دھرتی ماں کو ماں سمجھے۔ ہماری قیادت نے، ہمارے کرتے دھرتاؤں نے اس دھرتی ماں کو، اس مقدس رشتے، ماں کے مقدس رشتے کو احترام دینے کی بجائے اسے گرل فرینڈ اور داشتہ بنا دیا ہے۔ اور اس ملک کے نظام میں سیاستدان وہ ذمہ دار نہیں ہیں، بے وفا ہیں، اپنے ذاتی مفادات اور انا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس ملک کے بیوروکریٹس وقت اور ڈنگ ٹپا رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ ان کے بھی مفادات اس ملک سے وابستہ نہیں، اس دھرتی ماں سے وابستہ نہیں۔ وہ حکمرانی یہاں کر رہے ہیں، امیدیں انہیں کہیں اور سے وابستہ کی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ہمارے اداروں کا حال ہے، عدلیہ پہ اعتماد نہیں رہا۔ قاضی اور عدالت ایک ایسا ہے جو تمام قوم کو، فرقوں کو، گروہوں کو ایک تسبیح کے دھاگے میں پرو کے رکھتا ہے۔ اس پہ اعتبار نہیں ہے۔ کچھ فیصلے کچھ آ رہے ہیں، آپ کے لیے کچھ انصاف ہے، میرے لیے کچھ انصاف ہے۔ ان تمام باتوں کا نتیجہ نہیں نکلا ہے کہ افراتفری، بے توقیری، بے برکتی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں اٹھا لی ہیں۔ آج ہم لڑنے کے قریب ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، قیادت کا فقدان ہے۔ اب آج آ کے جو ہمارے پاس بچا ہے، جس پہ تھوڑی سی امیدیں ہم وابستہ کر سکتے ہیں، اگرچہ بیوروکریسی میں رویداد خان نہیں، اسحاق خان نہیں، آغا شاہی نہیں، اگرچہ سیاستدانوں میں علامہ اقبال، قائد اعظم، پیر پگاڑا، نواب زادہ نصر اللہ خان وہ نہیں ہے، اگرچہ بزنس مینوں میں وہ جو داؤد سہگل اور وہ جو محب وطن تھے، جو انڈسٹری لگا کر بے روزگاری کے خلاف جنگ لڑتے تھے، وہ نہیں ہیں۔ اس تمام میں ایک ہی ایسی امید ہے جو مشورہ دیا جا سکتا ہے، اگرچہ جب تباہی آنی ہو تو مشاورت نہیں کی جاتی، لیکن ہم اپنے حصے کی قندیل جلاتے جائیں۔ پورے ملک میں جو افراتفری پھیلی ہے، معیشی اور معاشی، جب ناؤ جہاز ڈوبتے ہیں تو یہ ٹائٹینک ہوتے ہیں، اس میں بچنے کا سوال کسی کا نہیں ہوتا۔ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، نالائکی ہے، حماقت ہے، اور مفاد پرستی ہے، ابن الوقتی ہے، یا بین الاقوامی سازش ہے کہ اینٹ سے اینٹ بج رہی ہے، کسی کو کسی پر اعتبار نہیں، اعتماد نہیں۔ اس مشکل وقت میں جب سب چیزیں کولیپس کی طرف جا رہی ہیں اور کولیپ ہو رہی ہیں، یہ دھرتی ماں اور یہ عظیم امیدوں کا مرکز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ اس میں یہ تجویز پیش کی جا سکتی ہے کہ آرمی چیف، ایئر چیف، بحریہ چیف، عدلیہ کے چیف مل کر کسی شریعت کوڈ کے چیف عالم حق تلاش کریں،
ان کو شامل کریں، ریٹائرڈ سیاستدانوں کو، محب وطن بیوروکریٹس کو تلاش کریں اور کٹھے بیٹھ کر اس ملک کو اس بربادی سے بچانے کے لیے حل نکالیں۔ یہ نہ ہو کہ یہ غربت اس حد تک چلے جائے کہ پھر کسی کی چھتیں بم پروف نہیں ہوا کرتی، کسی کی محل کی دیوار میں سیسا نہیں پگھلایا گیا، اور معمر قذافی، صدام حسین اور شاہ ایران کا انجام سب کے سامنے ہے۔ جب لوگ اپنی غربت کی حد سے آگے نکل جاتے ہیں، جس کا بچہ مر رہا ہو بیماری سے، بھوک سے، جس کی ماں بیمار ہو اور اس کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہ ہوں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے، ہم نے، سب نے مشاہدہ کیا ہے کہ چڑیا باز سے لڑ جاتی ہے اپنے بچوں کے لیے، مرغی سانپ سے لڑ جاتی ہے اپنے بچوں کے لیے، بلی شیر سے لڑ جاتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ وہ وقت نہیں آنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے غریب جو 98% ہیں، جو 22 کروڑ میں سے 20 کروڑ ہیں، جس دن ایک بھی نکل آیا اس دن نہ جائے پناہ ہوگی نہ امان ہوگی۔ اس وقت سے قبل کہ اس ملک، اس دھرتی ماں جو بہت قیمتی ہے، جس نے بہتوں کو اپنے دامن میں پناہ دی ہوئی ہے، جس نے ہماری لاج رکھی ہوئی ہے، اس کی بے توقیری نہ کریں۔ اپنے مفادات کے لیے ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ ایک بات اور یاد رکھیں، اتنا معصوم عوام کو نہ سمجھیں۔ جو صبح اٹھ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر کے روزی کما کے آتا ہے، وہ بیوقوف نہیں ہے۔ وہ ادب اور احترام اور اپنی مجبوریوں، اپنی بے بسی کی اور اپنے بچوں کے روزی اور روزگار میں اس قدر مگن ہے کہ وہ اپنے آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، جلوس نہیں نکالنا چاہتا، پتھر نہیں پکڑنا چاہتا، ڈنڈا نہیں پکڑنا چاہتا۔ آپ اسے اس کی بے اہمیتی نہ سمجھیں، آپ اس کی جہالت اور اس کی لاپرواہی اور اس کی بیوقوفی نہ سمجھیں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، یہ پبلک ہے، سب جانتی ہے۔ انہیں تمام محکموں کی، تمام طبقات کی، سیاستدانوں کی، بیوروکریسی کی اور تمام ذمہ داریوں کی، ذمہ داروں کی حرام زدگیوں کا بڑی اچھی طرح ادراک اور احساس ہے۔ یہ پاگل نہیں ہے۔ اس وقت سے بچیں اب یہ پاگل پتھر اٹھا کر لوگوں کے سر پھاڑنے شروع کر دیں۔ اس وقت سے بچیں جب یہ غصہ ہمارے اور آپ کے گیربانوں کو اور محلات کو اور ان کے شیشوں اور در و دیوار کو حملہ آور ہو کے توڑنا شروع کر دیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں، ہم دعا گو ہیں، ہماری خواہش ہے کہ اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ قوموں پہ مشکل وقت آتے ہیں، وہ سنبھلتی ہیں۔ اگر نشئی چائنا دنیا کی سپر پاور بن سکتی ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی دوبارہ پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ ہماری تاریخ اس بات کی گواہی نہیں دیتی۔ ہم وہ بدقسمت قوم ہیں جنہوں نے دشمن کی سازشوں اور دشمن پر، اغیار پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کو قربان کیا اور اس ملک کو دو لخت کر دیا۔ ہم نے خونوں کے، جانوں کے، عزتوں کے نذرانوں کو فراموش کر دیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ مزید آزمائش میں نہ ڈالے، ہمیں پھر سزا نہ دے۔ ہماری پھر حضرت مندانہ اپیل ہے تمام طبقات سے، عوام سے، بیوروکریسی سے، سرکاری ملازمین سے، سیاستدانوں سے، کاروباری لوگوں سے اور عدلیہ سے، اسٹیبلشمنٹ سے، تمام ذمہ داروں سے کہ خدا کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ضمیر کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے، ان کی زندگیوں کو عوام سے بچانے کے لیے، تحفظ کے لیے، خدا کے لیے اکٹھے بیٹھیں اور اس کا حل نکالیں۔ نہ کریں ایسا، نہ کریں ایسا، ورنہ دیر ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گی۔ قبل اس کے کہ اس مرض کا اور مریض کا موت کے علاوہ کوئی مداوا نہ ہو، اس سے پہلے، اس سے قبل مداوا کر لیں، ورنہ پچھتاوا
اور پچھتاوے کا وقت، پچھتاوے کا موقع اور پچھتاوا نصیب نہیں ہوتا، اکثر لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ۔